جی السلام علیکم آغا، خیریت سے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ۔ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ آپ کا یہ آج میں نے مناظرہ دیکھا، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس موضوع پہ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، تو بہت ہی ماشاء عمدہ تھا۔ بس دقت یہ ہے کہ مخالف کو اکثر جو ہے نا وہ دلائل کی سمجھ ہی نہیں آ پاتی، تو صحیح. تو یہ بہرحال، لیکن بہرحال بہت اچھا۔ میرے کچھ چند ایک سوالات تھے، وہ میں کر لوں آغا؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. اگر ایک تو بنو قریظہ کا جو اس کا قتال ہوا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ وہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ تھا، کچھ لوگ جو بہت لوگ جو ملحد ہو نہیں گئے جھوٹ تو نہیں ہے. وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا۔ انہوں نے خیانت غداری کی تھی نا. انہوں جی نے احزاب کے نہیں، جنگ میں. وہ اس طرح دلیل دیتے ہیں کہ گویا ایسا جرم جو ابھی کیا نہ گیا ہو، جس کا صرف قصد کیا گیا ہو، اس کے اوپر اتنی سخت سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ نہیں، انہوں نے غداری کی تھی نا. انہوں نے احزاب کے ساتھ ملے تھے نا. قریش کے ساتھ مل گئے تھے سب مسلمانوں کو قتل عام کے لیے. حالانکہ ان کے ساتھ فیکٹ یہی تھا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، آپ ہمارے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. مسلمانوں کا پیکٹ تھا، معاہدہ تھا ان کے ساتھ کہ آپ جو ہے ہمارے خلاف کبھی کارروائی نہیں کریں گے، کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم بھی آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تو انہوں نے پیکٹ کیا تھا. پھر انہوں نے وہ پیکٹ توڑ کے انہوں نے احزاب میں، غزوہ خندق میں، جب کفار نے سب قبائل سے لوگ لے کے آئے تھے مدینہ کا محاصرہ کر کے، اور مدینہ میں سب مسلمانوں کو قتل عام، مردوں کو قتل کریں، عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائیں، اس غرض سے آئے تھے. تو انہوں نے پھر اپنا عہد توڑ دیا تھا، ان کے ساتھ مل گئے تھے. تو انہوں نے بہت بڑی خیانت کی تھی. انہوں نے جو اقدام کیا تھا، یعنی سب مسلمان قتل عام ہو جائیں، ان کے عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں. پھر اس کے بعد جب گفتگو ہوئی کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ حکم تعین کریں. جو حکم تعین کیا گیا تھا، وہ حکم نے یہ حکم دیا. عثمان بن مظعون تھا ظاہر، شاید کون حکم تھا. اس نے، حالانکہ ان کا اپنا دوست بھی تھا نا، اس نے حکم دیا کہ مردوں کو قتل کیا جائے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا. پر اس کے بعد سب کو قتل نہیں کیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ سب کو قتل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر کے غزوے میں ملتا ہے کہ بہت سارے وہاں پہ بنی قریظہ کے، مدینہ کے لوگ وہاں تھے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ بنی قریظہ کے لوگ ادھر آئے تھے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ سب قتل نہیں ہوئے تھے. ان میں جو گنے چنے اہم لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا تھا. اور یہ ایک ملٹری ایک ڈیسیجن تھی. دنیا میں ہمیشہ فوج کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ ڈیسائسو ہوتی ہے، اور اس پہ نرم رہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اگر اس میں نرمی دکھاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ایکسٹرمنیٹ کرنے کی کوشش، قتل عام کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے خود اپنے معاہدے کی مخالفت کی ہے. اور پھر ان کے اپنے آدمی نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، جو انٹرمیڈیری تھا اس نے ڈیسیجن لیا تھا اس کے مخالفت کیا جائے. تو یہ اس طرح ان کا قتل ہوا. ٹھیک ہے نا. اگر اس جی کی سر. تعداد ان کی کوئی موجود ہے ہمارے ہاں؟ وہ 700 یا 900 افراد کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ان کی کتابوں تعداد، میں جو۔ ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن ان کا قتل کا ذکر ہے کہ ان کو قتل کیا گیا تھا. لیکن وہ سب قتل نہیں ہوئے تھے. ان میں سے ان کے مرد حضرات بہت سارے گئے تھے. پھر خیبر میں تھے وہ. پھر غزوہ خیبر میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. جی ہاں. درست۔ جی اللہ آپ کو اگلا سلام. سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو مجتہدین ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے لوکل مجتہد بنا کے نا اپنے وکیل بنا چھوڑے ہیں، تو تو ان کا اگر یہ ہے جو طلاق کا معاملہ ہے، وہ انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سی جو خواتین ہیں وہ ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، ان کی طلاق نہیں ہو پاتی، اور جو لوکل طلاق جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے اس کو یہ لوگ مانتے ہیں، انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ طلاق نہیں ہوتی، اور خود جو ہے وہ طلاق کے صیغے، جس طرح نکاح کے صیغے کسی عالم سے پڑھوائے جا سکتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتے۔ مثلا لاہور میں ایک دو وکیل ہیں، صرف ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے تمام مومنین کو، اور وہ ان کی بھی وہ حجیت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا دقت ہے اس مسئلے میں، ہم خود بھی ان مسئلوں سے گزرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمائیں کہ یہ طلاق جو ہے وہ جو حکومتی طلاق ہے، کیا یہ واقع نہیں ہوتی، یا یہ باطل ہے، یا یہ ضروری ہے کہ وہ وکیل ہی طلاق دے؟
تو یہ ایک ایسا کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے واضح طور پہ حکومتی طلاق جو ہے یہ صحیح ہو، شرعی ہو، اور یہ مجتہدین بھی جو طلاق دیتے ہیں یہ بھی شرعی نہیں ہے. تو اس لیے بہترین طلاق وہی ہے کہ مرد کو راضی کیا جائے، جو داماد ہے اس کو راضی کیا جائے، اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے کے کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے کہ وہ طلاق دے دے، یا اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ طلاق. وہ بہت آسان ہے اور وہ کوئک ہے کہ عورت کی جانب سے اس خاندان والے کچھ پیسے دے کر یا کسی اور طریقے سے خاندان والے پریشر ڈال دیں کہ وہ طلاق دے دے. اس کا طریقہ کار یہی ہے، بہترین طریقہ کار. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص عالم حدیث ہے، وہ اس کے پاس اگر آپ جائیں تو وہ طلاق کا صیغہ جاری کر سکتا ہے. مجتہدین ان کا طلاق نہیں ہوتا، یہ فاسق لوگ ہیں اور بدعتی ہیں، اور یہ ان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کا طلاق کا صیغہ جاری کرے. جی بہت شکریہ، بڑی تھینک یو سر، نوازش. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو مسٹر بلال، السلام علیکم. مائک کال دیں اپنا بھائی بلال صاحب. کھل گیا؟ کھل گیا جی، کھل گیا. جی السلام علیکم اللہ یاری صاحب، آپ وعلیکم کیسے ہیں جی؟ السلام. ٹھیک کہاں ٹھاک سے کال کیا بلال بھائی؟ جی. اللہ یاری صاحب میں لندن سے کال کی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ یاری صاحب میں آپ سے تبادلہ خیال کرنے نہیں آیا، میں ایک صاحب دین نہیں ہوں، میں ایک صرف طالب علم ہوں، جی اور اس دینی سفر میں مخالفت کی بات سننے کی برداشت ہونی چاہیے. تو اس بنا پہ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شاید آپ اس پوچھیں پہ تھوڑی وضاحت کروا دیں. پوچھیں بھائی پوچھیں. سورۃ النساء میں یہ آیت 43 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتى تغتسلوا. تو یہ اب امیر المومنین علیہ السلام کی جنوباً شان میں نازل نہیں ہوئی ہے، اوکے؟ یہ امیر جی المومنین علیہ السلام کے دشمنوں نے یہ بنایا. یہ سورۃ النساء ہے، یہ سورۃ النساء آیت 43. آپ کس طرح جا کے ادھر کہہ سکتے ہیں؟ یہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے. خیر یہ میرا سوال کا جواب نہیں ہے. میرا سوال تو کا آپ کا یہ سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے آپ کا سوال کیا؟ سوال یہ ہے کہ جنبن کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہاں جنبن میرے اور آپ کے درمیان سیکشل امپیورٹی کا مطلب ہے، تو آپ جو ہے کس طرح جو مشت زنی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرام ہے؟ کیونکہ ادھر اگر ظاہری بات ہے اگر نکلے گا تو پھر ظاہری بات ہے آپ حالت جنابت میں ہوئیں گے. اس طرح نکلے تو وہ تو واضح دن سے نہیں پتہ لگتا. کیا مطلب؟ ماسٹربیشن کو کہہ رہے ہیں کیوں حرام ہے؟ مشت زنی جو ہے مجتنی اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا مجتنی حرام ہے. مجتنی کے حرمت کے اور دلائل ہیں. نہیں، لیکن ظاہری بات ہے جب آپ حالت جنابت میں ہوتے ہیں تو کچھ نکلے گا تو پھر آپ حالت جنابت میں ہوئیں گے نا. تو صحیح، وہ یا دخول کرے ماسٹربیشن گا، ہو جو گیا یا دخول کرے گا ویٹ اگر ڈریم نزول، ہو گیا یا کوئی کچھ. جو دخول کرے گا انزال نہیں ہوگا وہ بھی جنوب ہوگا، ٹھیک ہے نا. جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے، مگر یہ کہ مسجد ایک دروازے سے جائیں دوسرے دروازے سے نکل جائیں، اس طرح کر سکتے ہیں. ہاں نہیں، لیکن پھر جو مشت زنی ہے ماسٹربیشن، اس سے پھر پتہ لگتا ہے کہ جائز ہے. اس کی ظاہری بات ہے جو نکلے گا اس سے ہی آپ حالت جنابت میں ہوئیں گے نا. کس طرح او نکلے بھائی، وہ تو اور صرف سوال ہے. مجتنی سے تو انسان جنوب نہیں ہوتا نا. مجھے اس پتہ ہے. ہاں، تو اس آیا میں نہیں کہہ رہا کہ مجتنی جائز ہے. کہتا ہے آپ اگر جنوب ہیں تو مسجد میں نہیں رک سکتے، مگر یہ کہ ایک دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ ایک دروازے سے نکل جائیں دوسرے سے کراس کر کے نکل جائیں، ٹھیک ہے. اس طرح آپ مسجد میں اس طرح اچھا عبور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو، تو اس میں یہ بالکل نہیں کہہ بالکل ٹھیک ہو گیا. رہا، اس میں نہیں کہہ رہا کہ ماسٹربیشن مجتنی جائز ہے یا حرام، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی نا. وہ تو آپ بنا رہے ہیں نا.